کرم کرنا کرم کرنا کرم کرنا کرم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سوہڑائے من موہڑائے سوہڑائے من موہڑائے آب نہ تیرا لال دی کبھی سادیا پاری جاوا کبھی سادیا پاری جاوا انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے چیئرمین اسلام سپریم کورسل کینیڈا مجاہد اسلام پروفیسر سید عبدالدین الدین شاہ صاحب سہروردی مدد اللہ العالی آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور اب حضرات کل سے بیان کر رہے ہیں۔ ان کے بیٹے نے نیزے کی نو کے اوپر چڑھ کے قرآن کریم پڑھ کے سنا دیا۔ بڑے بڑے قاری آئیں گے دنیا میں، لیکن حسین جیسا بھی قاری نہیں آ سکتا۔ بے مثل و بے مثال میرا حسین ہے۔ حضرت حیدر کرار کا علم یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سارے علوم کا مجموعہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کے سارے علوم سورہ فاتحہ میں ہیں، اور سورہ فاتحہ کے سارے علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں، اور بسم اللہ کے سارے علوم با میں ہیں، اور با کے سارے علوم اس کے نقطے میں ہیں۔ اور لوگوں سن لو میں علی ہی وہ نقطہ ہوں۔ سبحان اللہ، زور سے ہے سبحان اللہ۔ پھر کہنے کے علی سے پیار ہے تو آواز آنی چاہیے ہے اللہ اکبر۔ حیدر کرار کو اللہ پاک نے یہ کرامت عطا فرمائی کہ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے آپ سینے پہ پاؤں رکھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کرتے، اور دوسرے زینے پر پہنچ جانے سے پہلے پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ یہ شان ہے مولا کائنات کی، یہ شان ہے حیدر کرار کی، یہ شان ہے فاتح بدر و خیبر کی، یہ شان ہے مولا مشکل کشا کی، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اور حیدر کرار فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر، تو 70 اونٹ چاہیے جن کے اوپر اس کا بوجھ رکھا جا سکے۔ یار جس علی کی یہ شان ہے، خود سوچو نبی کا کیا مقام ہوگا اور سرکار کی کیا عظمت ہوگی۔ تو برادران گرامی قدر، آج کا یہ پروگرام مولا علی کی یاد میں ہے، اور ساتھ جو ہماری ماہانہ 11ویں شریف ہوتی ہے، ختم غوثیہ کمیٹی ہے مسجد میں اس کے زیر اہتمام آج پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کی 11ویں شریف بھی ہے، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو جس طرح ہر مہینے آپ 11ویں شریف کے لیے آپ اپنی توفیق کے مطابق اسے ڈالتے ہیں، آپ ریاض صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ کیا بھی آپ سب، اور آپ یہ اپنا حصہ 11ویں شریف کا ضرور آپ سب رکھیے۔ یہ میرے دوستوں کی امانتیں میرے پاس ہیں 11ویں شریف والے سے، سارے حضرات اپنی استطاعت کے مطابق اس میں حصہ ڈالیں۔ اور مولا علی کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، آپ اس عبادت میں
تشریف فرما ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مولا کا معنی ایک مددگار ہوتا ہے، اور حیدر کرار نے نماز کے دوران اپنی انگوٹھی اتار کے سائل کو دے دی، یہ بے مثال صفات ہے۔ تو گرامی قدر حضرات آپ کے سامنے قاری صاحب تشریف لا رہے ہیں، صرف ایک بات سوال کریں، جب محبت سے قرآن پڑھا جاتا ہے، پیار سے قرآن پڑھا جاتا ہے، تو رب کعبہ کی قسم کبھی کبھی سرکار مدینہ بھی تشریف لے آتے ہیں۔ سب کی آواز آئے یار بھی سب کی مرضی نہ پایا جائے، میری گھر سن کو چھوڑا، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں تو آپ کے پیغام دے رہے ہیں، اپنی مرضی ہے، توجہ فرمائے بات کا۔ حضور پاک علیہ السلام بھی تشریف لے آتے ہیں۔ ایک حافظ صاحب تھے، بڑی محبت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم کی وہ آیتیں جس میں صراحتاً میرے اور آپ کے آقا کی شان بیان ہوتی ہے، حافظ صاحب وہی تلاوت کرتے ہیں۔ حافظ صاحب کا معمول کیا تھا کہ اونچی جگہ ٹبے پہ بیٹھ جاتے اور مدینہ پاک کی طرف منہ کر لیتے، اور کبھی آیت کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ حافظہ مدینہ پاک کی طرف منہ کر لیتے اور قرآن پڑھتے اپنے محبوب کی محبت میں۔ یاد رکھنا کہ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے، گمراہی بھی دیتا ہے۔ جو محبت مصطفیٰ سے قرآن پڑھتے ہیں انہیں ہدایت مل جاتی ہے، جو تنقید کر کے پڑھتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اہل سنت والجماعت اپنے مسئلے پر اپنے عقیدے پہ ناز کرو۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سرکار کی محبت میں قرآن پڑھتے ہیں، ہر وقت اسی جستجو میں ہوتے ہیں ہمیں وہ آیت ملے ہو جس میں ظاہری سرکار کی شان بیان ہو رہی ہے، اور جہاں ظاہری کوئی معنی سمجھ میں نہ آئے ہم تفسیر میں جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم اللہ کے حبیب کی ساری شان ہے۔ تو حافظ صاحب تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں، 4 گھوڑا سوار آ گئے، 5 گھوڑا سوار ہے، وہ آگے سنتے رہے، حافظ صاحب اپنی لے میں لگے ہوئے، وہ لے گئے۔ تھوڑی دیر گزرے، ایک اور گھوڑا سوار آیا، اس نے کہا کہ حافظ صاحب نے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے یہاں 5 گھوڑا سوار تو نہیں آئے تھے۔ امام ربانی مجدد وصالی فرماتے ہیں حافظ صاحب نے کہا آئے تھے، لیکن میں اپنے دھیان قرآن کریم پڑھ رہا تھا، آگے سن کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب پتہ ہے وہ کون تھے؟ پوچھا میں نے دھیان نہیں کیا۔ فرمایا ایک کالی کملی والے تھے اور 4 ان کے یار تھے۔ ایک سرکار مدینہ خود تھے اور 4 آپ کے یار تھے۔ حافظ صاحب نے گھوڑے کی لگام پکڑی، فرمایا بولو تم کون ہو؟ آپ نورانی شکل، پیاری سونی صورت، کہنے لگے حافظ صاحب امتحان میں نہ ڈالو۔ حافظ صاحب نے کہا اس وقت تو میں نے توجہ نہیں نہ کی، میں تو نہیں چھوڑوں گا، بولو کہ تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں بغداد سے شیخ عبدالقادر جیلانی آیا ہوں، اور جہاں سرکار کے غلام قرآن محبت سے پڑھتے ہیں میری سرکار تشریف لے آتے ہیں۔ یہی واقعہ انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کا ہے کہ اس طرح ایک حافظ صاحب سرحد شریف میں قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی لے کے ساتھ۔ ایک دن ہوا کچھ 2 آئے شخصیات آئی ہیں، آ کر چلے گئے، بعد میں ایک اور ہستی تشریف لے آئی، انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب یہاں کچھ لوگ آئے تھے۔ شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں حافظ صاحب نے کہا آئے تھے لیکن میں تو قرآن کریم پڑھ رہا تھا۔
فرمایا کہ مدینہ پاک سے جب سرکار چلے تو فرمایا کہ ابو ہریرہ تو بھی آ جا، میں اپنے عاشق کا قرآن سننے جا رہا ہوں۔ اور جب سرکار کی آمد ہو جاتی ہے محفل کا رنگ بدل جاتا ہے، محفل میں ایک سکون چھا جاتا ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ میں ابو ہریرہ ہوں، یہ شاہ ولی اللہ مجلس دہلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے۔ تو خیر باتیں بڑی ماشاءاللہ بڑے بڑے قاری ہیں کائنات میں، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، بڑے بڑے علماء ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، بڑے بڑے فضلاء ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ شمس القرہ زینت القرہ جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب، ان کا ایک خاصہ ہے خداوند قدوس نے جو ان کو سوچ دیا ہے، لہجہ دیا ہے، اس دور حاضر میں شاید کسی مائی کے نام کو یہ نعمت میسر ہو۔ تو قاری صاحب ہمارے مہمان ہیں اور ساری کائنات میں پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں قاری صداقت علی شاہ صاحب کا ایک نام ہے۔ آپ تشریف لے جاتے ہیں، بڑی ہمت ہے کہ اتنی دنیا میں گھومنا پھرنا، اللہ کے پاک تبلیغ کرنا۔ ان کی کیسٹیں سن کے 3000 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ دیکھ لیں شخصیت ماشاءاللہ کہ اللہ رب العالمین کیسے کیسے کام لیتا ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ تو مہمانوں کی ہر لحاظ سے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ جب قاری صاحب تلاوت کریں گے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ بولیے وعدہ کرو کہو گے، پھر بولو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ بھی کہنا ہے، اور ویسے بھی قاری صاحب کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، کچھ آداب ہوتے ہیں، مہمان ہیں ہر لحاظ سے ہر طرح سے۔ کیوں کہ قاری صاحب جہاں جائیں مونٹریال کو، نور مدینہ مسجد کو یاد کریں، اور ویسے تو ماشاءاللہ وہ بڑے پیارے بڑے اچھے یاد رکھیں گے، لیکن میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، اس لیے آپ حضرات نے بڑا باذوق ہو کے بیٹھنا ہے، اور جب اٹھنے کو جی چاہے تو اٹھنا بھی ہے، جیسے محضر رسول کا خدمت بھی کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کا آنا جانا قبول فرمائے۔ آپ بلا تخیر تشریف لاتے ہیں زینت القرہ، جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب تلاوت قرآن پاک فرماتے ہیں۔ آپ قیامت سے پہلے پرزور نعرہ لگائیں، نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ قاری صاحب کی شان میری بات سن کے نہیں گھبرانا، زور سے نعرہ تکبیر۔ ایک ہاتھ کھڑا کرو، نعرہ رسالت دونوں ہاتھ کھڑا کرو، ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، مسلک حق اہل سنت والجماعت، جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل میں آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب سید بدرالدین صحبت شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ ہمارے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور سادات کا تعلق بھی ہے ان کے ساتھ، ایک عقیدت کا تعلق بھی ہے ان کے ساتھ، جن کی کوششوں سے
مسئلے